اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران الہی اطاری مدنی بھائی، یہ جامعۃ المدینہ تعطین ہے، یہ بھی جامعہ والے جی الحمدللہ، اور یہ کافی عرصے سے المدینہ العلمیہ کے اس شعبہ تراجم میں کام کر رہے ہیں۔ جو ہماری عربی میں کتابیں ہیں ان کا ترجمہ اردو میں کرنے کا کام یہاں ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ جو کام کیا ہے اور سیدھی اعلیٰ حضرت کی حواشی کا ترجمہ کیا ہے، ان سے جو ہے وہ معلومات کرتا ہے۔ آپ نے کیا کام کیا، ہمیں کیا بتائیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ الحمدللہ، عارف باللہ ناصح علامہ سید عبد الغنی نابلوسی حنفی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی مایہ ناز تصنیف الحدیقۃ الندیہ شرح الطریقۃ المحمدیہ کا ترجمہ بنام اصلاح اعمال ہمارے شعبے میں الحمدللہ ہو رہا ہے۔ اس کتاب پر اعلیٰ حضرت نے جو حواشی تحریر فرمائے، اس ترجمہ کے تحت حاشیے میں فٹ نوٹ میں ہم نے وہ حواشی اعلیٰ حضرت کے لکھے گئے اس میں ہم نے درج کیے ہیں عربی عبارت کے ساتھ، اور ان کا اردو ترجمہ بھی ساتھ دے دیا۔ یعنی اس میں پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ نے جس کتاب، ایک کتاب ایسی تھی جس کتاب پر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھا ہوا تھا، پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کتاب کا کیا موضوع تھا، کہ وہ کس موضوع پر کتاب تھی، وہ بیان کیا جائے۔ کتاب تو بنیادی طور پر تقویٰ و پرہیزگاری کے موضوع پر لکھی گئی تھی۔ یا مدنی چینل کے ناظرین ایک عجیب سی بات میں آپ کو بولوں، تقویٰ پرہیزگاری کا موضوع اعلیٰ حضرت نے اس پر حاشیہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا معاملہ آتا ہے تو ترجمہ کنز ایمان لکھا ہوا ہے، مسائل کا معاملہ آتا ہے تو فتاوی رضا رجا آپ نے تحریر فرمایا، یعنی آپ کے فتاوی کو جمع کیا گیا۔ تو تقویٰ و پرہیزگاری کی کتاب پر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کا بھی حاشیہ لکھا۔ یہ کتاب اردو میں، عربی میں ہے، کس زبان میں ہے؟ یہ عربی میں کتاب ہے، 2 جلدوں پر مشتمل۔ جی حاشیہ بھی عربی میں ہے، اور ہمیں یہ حواشی ایک ویب سائٹ سے ملے تھے جو قلمی نسخہ تھا، ہاتھ سے لکھا گیا نسخہ تھا، اور قلمی نسخوں پر کام کرنے والے حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے انہیں حل کرنا۔ اور الحمدللہ ہمارے جو المدینہ العلمیہ کے مدنی علماء ہیں انہوں نے اس پر اس کی تصحیح و تنقیح کا کام کیا، اس میں جو مشکلات تھی، پیچیدگیاں تھیں، ان کو حل کیا، اور بعض ایسے مقامات تھے کہ جو حل نہیں ہو پا رہے تھے، اس سلسلے میں ہم نے دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام کثرہم اللہ السلام سے بھی رابطہ کیا، ان سے بھی اسے حل کروایا، اور چند ایسے مقامات سے جن کے سلسلے میں ہم نے اپنے اساتذہ کرام جامعۃ المدینہ میں جو ہمارے پڑھاتے ہیں اساتذہ، ان سے رابطہ کیا، انہیں حل کروایا، ان عبارات کے ترجمے کروائے۔ بعض مقامات ایسے تھے کہ جو غور و خوض کرنے کے باوجود حل نہ ہو پائے، تو انہیں ہم نے اپنے جو حاشیے دیے ہیں اس کے اندر بریکٹ میں وہاں نشانات لگا دیے ہیں کہ یہاں جو لفظ تھا وہ حل نہیں ہو پایا۔ اچھا، تو یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو یہ کوئی کمپوز شدہ چیز نہیں ملی، بلکہ آپ کو یوں سمجھے اسکین شدہ قلمی نسخہ جو لکھا ہوا ہے اس کا مواد آپ کو ملا۔ اس پر کام جو شروع ہوا وہ اس انداز سے ہوا کہ آپ نے سب سے پہلے تو اس کو کمپوز کیا ہوگا، لکھا ہوگا، لکھنے کے بعد اب کوئی چیز جو قلمی نسخہ، ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ، اس میں کوئی عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی، اساتذہ سے جامعہ کے آپ نے مشورہ کیا، کچھ مسائل کے حوالے سے آپ نے دارالفتاء اہل سنت میں مشورہ کیا، اس فن کے ماہر سے بھی ہو سکتا ہے آپ کا رابطہ ہوا ہو، اور پھر اس کو اس انداز سے پہلے اس فارم پر لایا گیا کہ آیا اس پر کتاب پر کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر آپ یہ کتاب کے اندر لانے کی سعادت حاصل ہو سکے۔ جو مخطوطہ وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس صورت میں تھا، دکھائیے ذرا، دکھائیے۔ ماشاء اللہ۔ اور ہم نے کیا کام کیا وہ بھی بتائیے۔ ہم نے اس پر یہ کام کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھیے، یہ میرے بائیں ہاتھ میں یہ اس فارمیٹ کے اندر ایک چیز ملی تھی، اور اس وقت یہ اس فارمیٹ کے اندر چھپ کر مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہے۔
یعنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر کس انداز سے کام ہوا، اس پر کیا کیا لکھا گیا، اس کو کس طرح سمجھا گیا، ایک ایک پیج پر جس طرح حاشیے اس پر لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو یہ بھی دیکھیں کہ اس میں الفاظ سارے واضح نہیں ہو رہے. جی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اصل لفظ کیا ہے، پھر اس کے اوپر کام کیا گیا کہ یہ اصل لفظ ہے. اس انداز سے سارا کام کرنے کے بعد ایک پیج اس کا حل ہوا. اور کتاب کی ضخامت اس وقت دکھائیے آپ مدنی چینل کے ناظرین کو. اور اس کے بعد یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے. اس کتاب کے کل صفحات جو لازمی بات ہے ترجمہ بھی ہوئے اور اس میں اصل کتاب بھی ہے، حاشیہ بھی ہے، سارا کچھ ہے. یہ 868 بکس کی کتاب. یعنی سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ٹرانسلیشن نارملی کہ آپ کے پاس یہ چیز آئی ہے، یہ عربک میں ہے، اس کو اردو میں کریں. آپ کے پاس جو فارمیٹ آیا وہ یہ ہے کہ اس کے ایک ایک پیج پہ گھنٹوں بیٹھ کر شاید اس کو حل کرنا پڑے گا کہ اس کو پڑھنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کلمی نسخہ ہے، اس کو حل کیا. حل کرنے میں علماء سے مشاورت ہے، دارالفتہ کے مفتیان کرام سے مشاورت ہے، اور ایک ایک پیج پر نہ جانے کتنی مشاورتیں، کتنی کوششوں کے بعد پہلے عربی کو پورا فارمیٹ میں کیا گیا. عربی ایسی حالت میں لائی گئی کہ اب اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اردو ترجمے کے بعد اصلاح اعمال منظر عام پر آ چکی ہے. آپ صرف پڑھ لیجیے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب کا موضوع ایسا ہے کہ آپ بھی مطالعہ کریں. اب یہ آپ یہ دیکھیں اس کتاب کے حوالے سے اس میں اس کے اندر یہ درود پاک کا بیان بھی ہے، درود بھیجنے کے متعلق اقوال کا بیان بھی ہے. آگے آپ چلیں گے تو اسی طرح مزید کئی چیزیں، شیطان کا 5واں مقصد، مقاصد شیطانی بھی بیان کیے گئے ہیں، شیطان کو دور کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. اب یہ آپ کتاب دیکھیں گے یہ آپ کے لیے. اور اس میں آسمانی کتب کی توہین جائز نہیں، اس طرح کئی کئی موضوعات. نماز میں شک واقع ہونے کے متعلق مسائل بھی ہیں، کئی چیزیں ہیں ایسی کہ بس اس کو تو آج ہی حاصل کر لیجیے. لیکن آپ یہ جو حاصل کریں گے نا، اس کے پیچھے ہونے والی کوششوں کو آج ہم نے مدنی چینل پر دکھایا. مزید آپ کو مدنی پھول دیں گے ہمیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس امام علامہ عبدالغنی نابلوسی علیہ رحمہ کا تذکرہ فتاوی رضویہ میں جا بجا کیا ہے. ماشاءاللہ. کم و بیش 162 سے زائد مقامات پر اعلیٰ حضرت نے علامہ نابلوسی علیہ رحمہ کی اس کتاب سے عقائد، مسائل اور احکام بیان فرمائے. اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ مقامات کے جو اس کتاب میں نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کی جو عبارات فتاوی رضویہ میں نقل فرمائی ہیں، وہاں پر جو اعلیٰ حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، ہم نے اسے بھی اپنے پیش نظر رکھا. اور اس کتاب کا ترجمہ کرتے وقت اعلیٰ حضرت نے جو ان عبارات کا ترجمہ کیا، ہم نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کتاب کو ترجمہ کرنے کی کوشش کی. یعنی وہ مسائل جو فتاوی رضویہ میں بیان کیے گئے اور اس موضوع پر اس کتاب میں مسائل تھے، تو اعلیٰ حضرت کے حاشیے کے ساتھ ساتھ فتاوی رضویہ کی وہ جزیات، وہ باتیں، اعلیٰ حضرت کے وہ بتائے ہوئے احکام بھی آپ نے اس میں ڈال دیے. جی جی ماشاء اللہ. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف جزیات فتاوی رضویہ میں نقل کی ہے. ماشاء اللہ. تو انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے جو اعلیٰ حضرت نے موقف اختیار کیا اور اس سے جو ہے استفادہ کیا، اس سے مدد لیتے ہوئے جو ہے اس کا ترجمہ، یعنی اعلیٰ حضرت کی نشاندہی، یعنی اعلیٰ حضرت کے سمجھے زیر سایہ اس کا ترجمہ بھی ہوا. الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو اب آپ مزید ہمیں کہاں لے کر چلیں گے؟ ابھی ہم شعبہ کتب اعلیٰ حضرت سے. لبیک. اے امام محمد رضا میرے امام محمد رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شعبہ کتب اعلیٰ حضرت ہے. ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو ان سے ہم فتاوی رضویہ کے حوالے سے پوچھیں گے کہ انہوں نے فتاوی رضویہ پر کس طرح کام کر کے اس کو CD کی صورت میں جو ہے مقصود المدینہ کو شائع کرنے کے لیے IIT کی مدد سے جو ہے وہ بھیجا ہے. یعنی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جو IIT کی VCDs وغیرہ دیکھی ہوں گی جو سافٹ ویئر دعوت اسلامی کا آیا، تو اب یوں سمجھے ہم اس سافٹ ویئر کے جو پردہ اسکرین پر جو چیز ہے نا، اس پردے کے پیچھے ہیں اس وقت. اس کو اس پردے تک پہنچنے کے لیے کیا مراحل تھے، آئیے ہم سنتے ہیں. تحقیق ایک سم کمپیوٹر ہے جس میں اگر کسی کتاب کو ڈال دیا جائے تو لاکھوں کروڑوں کتابوں سے انسان فارغ البال ہو جاتا ہے. اسی ضمن کے اندر ایک ہے فتاوی رضویہ شریف، جو کہ تقریباً 33 جلدوں کے اوپر یہ محیط تھی، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ کتب اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک VCD کی صورت کے اندر کمپیوٹر کے اوپر ڈال دیا، جس کو ہم بآسانی سے اگر کسی لفظ کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے
تو الحمدللہ اس کو ہم کلک کریں گے اس ورڈ کو، وہ بآسانی سے ورڈ ہمیں فتح رضویہ کا اس جلد کے اندر مل سکتا ہے. یہ تو ساری وہ کارکردگی ہو گئی آپ کی آئی ٹی مجلس کے حوالے سے، کیونکہ کلک آپشن لازمی بات ہے، یہ علمیہ کا دیا ہوا نہیں ہوگا، یہ آئی ٹی کا کلک آپشن دیا ہوگا. آپ نے ان کو مواد بنا کر کیا دیا جس پر انہوں نے کام کیا؟ یعنی آپ نے کیا مطلب فتاوی رضویہ کو ہمارے یہاں کمپوز ہوا، کیا کیا کام ہوا، اس کو تھوڑا بیان فرمائیں. تو یہ 33 جلدوں پہ فتح رضویہ شریف ہے. یہ پہلے کمپوز نہیں تھا، پہلے یہ ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ ہماری مجلس المدینۃ العلمیہ نے اس کو از سرنو کچھ جلدیں اس کی ہمیں تحفتاً دی گئی تھیں جو کمپوز شدہ تھیں. کچھ جلدوں پہ ہم نے کام کیا، اس پہ تقابل کیا، اور اس کی جو تخریج وغیرہ ہیں اس کو اپنے انداز کے اندر ہم نے اس میں نیچے پیش کیا. پیش کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کی سافٹ ویئر بنایا اور سی ڈی بنائے. سی ڈی بنانے کے بعد الحمدللہ ہم نے اس کو کمپیوٹر کے اندر لوڈ کر دیا. یعنی آپ کو کچھ جلدیں کمپوز شدہ ملی؟ جی. کمپوز شدہ جلدیں آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ ہمارے ایک اسلام بھائی تھے، انہوں نے ہی کمپوز کر کے دیا تھی. ان کی خواہش تھی کہ اس کی سی ڈی آنی چاہیے. کیا بات. تو انہوں نے کمپوز کی، جو جلدیں رہ گئی تھیں تھوڑی سی تھیں وہ ہم نے یہاں کمپوز کروا لی. امیر اہل سنت نے جو ہے وہ شفقت فرمائی، حکم ارشاد فرمایا، اور پھر ہم نے یہ کام شروع کر دیا. تو مدنی چینل کے ناظرین یہاں ایک بات بہت غور طلب ہے، دعوت اسلامی کا انداز یوں اتنا پیارا پیارا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت عقیدت اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ ایک شخص والنٹری بیٹھ کر پورے فتاوی رضویہ کو کمپوز کرنے کا ذہن بنا لے اور کمپوز کرے، اور اس کی اکثر جلدیں کمپوز شدہ، یعنی 33 جلدیں، جس کے اندر آپ سمجھے تقریباً 22,000 تو صفحات ہوں گے. اب 22,000 میں سے بھی اکثر ہوگا تو 11,000 سے اوپر ہوگا. اس کی چند جلدیں رہ گئی، اس نے اگر 20,000 صفحات کمپوز کی ہوں کتاب کے، تو کتنا بڑا عرصہ، کتنا ایک ویژن کے ساتھ اسلامی بھائی نے کام کیا ہوگا. اور اس نے کام کرنے کے بعد اپنا نام نہیں چاہیے بلکہ اس کی وی سی ڈی آنی چاہیے، اور اس نے فی سبیل اللہ یہ چیز پیش کر دی. اور الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت عاشق رضا، اب عاشق اعلیٰ حضرت کے پاس جب یہ بات پہنچی ہے تو آپ نے مزید اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا ارشاد فرمایا. اور الحمدللہ عز و جل المدینۃ العلمیہ نے کمپوز شدہ کو پروو ریڈ کیا، دوبارہ اس کو دیکھا، دوسری کتابوں سے اس کو کمپیئر کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو پورے طور پر ڈیزائن کر کر آئی ٹی کے دیے ہوئے فارمیٹ پر ان کو دے دیا گیا. اب اس کے بعد آئی ٹی کے اندر کیا ہوا وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم آپ کو دوبارہ ایک ایسا لنک دکھائیں جس کے اندر کچھ ملا جلا دکھائیں گے. کمپوز ہونے کے بعد اس کے اندر یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ہمیں کچھ سرچ کرنا پڑے، کوئی بھی ورڈ دیکھنا پڑے، پوری 33 جلدوں میں اس کو کہاں پہ ڈھونڈیں، تو اس کی آسانی یہ ہے کہ کمپیوٹر بیٹھنے میں صرف ایک لفظ جو ہمیں مطلوب ہے اس کو ہم کلک کریں تو جہاں جہاں فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کو استعمال کیا وہ ہمیں بآسانی مل سکتا ہے. ماشاءاللہ، یعنی آئی ٹی والوں نے آپ کو سرچ کا آپشن دے دیا. اب مزید آپ ہمیں کیا لے کر چلیں گے؟ ابھی انشاءاللہ ہم اسی شعبے نے جو جد الممتار پر کام کیا ہے، فتاوی شامی کے حواشی جو اعلیٰ حضرت نے لکھے تھے، انشاءاللہ اس پر جو ہے گفتگو کریں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جہاں بات ہوگی وہاں یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت عالموں کے عالم ہیں، تو کچھ کام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایسے ہیں جو علماء کے لیے ہیں. اب علماء کے لیے بھی جو کام کرنا ہے وہ بھی ہماری علمیہ نے کیا ہے، تو آئیے ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی دوسرا کام جو بتانا تھا وہ ہے جد الممتار کا. جد الممتار کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بیسیکلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیقات یعنی مرجنل نوٹس ہیں جو کہ فتاوی شامی پر اعلیٰ حضرت نے رقم فرمایا. یعنی ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت شامی پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے وقت کوئی جو بظاہر یعنی ایک چیز جو مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص جب کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے تو کتاب پڑھنے کے بعد کوئی چیز لکھ دیتا ہے نوٹ کے طور پر. جی جی بالکل. اب اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب شامی پڑھی جو کہ ہمارے حنفیوں کی فقہی معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اب یہ کتاب جس کتاب کے اقوال کے مطابق فتوے بھی دیے جاتے ہیں، ایسی کتاب کے جب اعلیٰ حضرت نے لکھا تو اس میں کوئی بات جس کی وضاحت طلب تھی یا کوئی ایسی چیز تھی جو آپ اس میں مزید اضافہ کرنا چاہتے تھے تو آپ وہ پڑھتے پڑھتے عام طور پر جو ایک عادت ہوتی ہے جب ایک مطلب کوئی عالم پڑھ رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی اسکالر پڑھتا ہے تو وہ اپنے حساب سے لکھ دیتا ہے. تو اس طرح اعلیٰ حضرت نے شامی پہ لکھا، آپ نے ان تعلیقات وغیرہ پہ کام کیا. جی جی بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا اس حوالے سے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ جو تعلیقات رقم فرمائی تھی اپنا جو فتاوی شامی کا نسخہ تھا اس پر لکھی تھی. صحیح. اس کے بعد اپنی پرسنل کتاب پر جی جی بالکل کتاب پر لکھی. جی بالکل یہ تعلیقات رقم فرمائی تھی. اس کے بعد ان تعلیقات کو اس نسخے سے رجسٹروں اور دیگر اس شکل میں لانے میں
قاضی عبدالرحیم بستوی علیہ رحمہ نے اس کو نقل فرمایا رجسٹروں میں. وہ ساری چیز کے شامی جو فتاوی شامی کے اندر جتنا کچھ اعلیٰ حضرت نے لکھا، اب اس کو ایک کتاب میں ایک رجسٹر کی صورت میں ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ جی بالکل انہوں نے ایک جگہ پر محفوظ کر لیا. وہ بھی دکھا دی. وہ اس کی شکل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ اس طریقے سے محفوظ کیا گیا تھا. ناظرین بھی یہ دیکھیے کہ یہ کتاب اس طرح اعلیٰ حضرت کی جو کتاب تھی، کتاب پر جو آپ سمجھے کہ ایک نارملی ایک شخص کچھ لکھتا ہے، حاشیہ لکھتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کی اس کام کو علماء اہل سنت نے محفوظ کیا. اب یہ محفوظ شدہ چیز ہمیں علماء اہل سنت کی برکت سے ملی اور یہ رجسٹر کی صورت کے اندر موجود. اور یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ میں نے عرض کیا کہ قاضی عبدالرحیم بستوی علیہ رحمہ نے اس کو نقل فرمایا تھا. یہ بریلی شریف میں موجود تھا. وہاں سے سیر کرتا ہوا یہ ہمارے پاس آیا. بریلی شریف سے آیا بھائی. ہمارا سلسلہ بھی آج آپ یوں سمجھے کہ اعلیٰ حضرت پر ہے، بریلی کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. تو بریلی کا جہاں کا سارا فیضان ہے، یہ قلمی نسخہ بھی جو میرا خیال فوٹو کاپی ہے. جی بالکل. یہ نیچے رقم بھی ہے اس میں، فوٹو اسٹیٹ کس کے ذریعے سے کس طریقے سے ہمیں. ماشاء اللہ. یعنی یہ فوٹو اسٹیٹ کروائی گئی قاضی محمد عبدالرحیم بستوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے، یہ لکھا گیا اور اس کی فوٹو کاپی کر الحمدللہ عز و جل بریلی سے ہوتا ہوا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ یہ فیضان پہنچا. سارا فیضان وہیں کا ہے. اور یہ قاضی عبدالرحیم بستوی علیہ رحمہ وہ شخصیتیں غالباً امیر اہل سنت کو خلافت بھی آپ نے عطا فرمائی. ماشاء اللہ. تو یہ ان کے ہاتھ کا یہ لکھا ہوا تھا. اس پر ابتدائی جلدوں میں کچھ کام کیا گیا تھا المجمع الاسلامی مبارک پور میں، ماشاء اللہ، جو کہ تباہ ہوا تھا. وہ بھی میں آپ کو اس کی حیثیت دکھا دیتا ہوں. یعنی وہ فوٹو کاپی آپ کے پاس ہے اور یہ تباہ شدہ یہ جو ہے یعنی یہ اس فارم میں آپ کے پاس کمپوز شدہ یہ تباہ. یہ ٹائپ رائٹر کی رائٹنگ ہے غالباً. ٹائپ رائٹر کی رائٹنگ ہے اور ٹائپ رائٹر کی رائٹنگ سے بھی عام طور پر یہ عربی کتابیں اس انداز سے لکھی جاتی ہیں. الحمدللہ اس پر ابتدائی کام جامعہ اشرفیہ میں بھی ہو چکا تھا، لیکن یہ 2 جلدوں پر یہ مکمل نہیں ہو سکا. کام فرمایا جامعہ اشرفیہ نے اور قاضی عبدالرحیم بستوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا. جامعہ اشرفیہ نے 2 جلدوں پر کام کیا. پھر آپ نے کیا کیا بھائی؟ اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں، اس کام میں انہوں نے جس سے مطلب جس نہج پہ کام کیا وہ ایک قاضی عبدالرحیم بستوی علیہ رحمہ کا جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ تھا. ایک انہوں نے سفر اختیار کیا بریلی شریف کا مبارک پور سے، اور وہ نسخہ جس میں امام اہل سنت نے تعلیقات رقم فرمائی تھی اس سے بھی اس کا تقابل یعنی کمپیریزن کیا کہ لفظوں میں کوئی غلطی وغیرہ یا کچھ وہ تو نہیں. اہل سنت نے یہ بھی کہا کہ کسی اور کے ہاتھ سے نقل میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. جی جی اس کو کراس چیک بھی کیا. بالکل بالکل. یہ انہوں نے پورا اپنا اس میں رقم فرمایا ہے. شروع میں انہوں نے جو کام کیا تھا یہ تبییض یعنی اس کو فیئر کرنے کے مراحل میں تھا. ابتدائی کام تھا. یقیناً ہم نے ان سے رہنمائی لی اس کام سے اور اسی کام کو ہم نے آگے بڑھایا. انہوں نے قولہ جو ہے وہ علامہ ان کا وہ علامہ شامی علیہ رحمہ کا بھی ہے. کئی جگہ صاحب در مختار علامہ حسکفی کا بھی ہے. صاحب تنویر الابصار علامہ مرتاشی علیہ رحمہ کا بھی. اب اصل مسئلہ یہ کہ ایک کتاب تنویر الابصار اس پر حاشیہ آگے جا کر آپ کی شرح آ گئی آپ کی در مختار، پھر آپ کی رد المختار شامی اس کے اوپر یہ پورا حاشیہ بالکل حاشیہ اور اس حاشیے پر اعلیٰ حضرت نے تعلیقات. تو آپ دیکھیں نا کہ وہ حاشیہ در حاشیہ بات ہو تو اس پر بھی حاشیہ اعلیٰ حضرت کا. الحمدللہ. تو اس میں انہوں نے جو کام کیا تھا یہ ابتدائی نوعیت کا تھا. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس مقام پر علامہ شامی کے کلام کے جس مقام پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تعلیقات رقم فرمائی اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اس کی ابتدائی جلدوں پر ہم نے کام کیا. تخریج تراجم وغیرہ کا کام کیا. تخریج کا مطلب اس کا ریفرنس اس کا حوالہ بالکل دے دیے. بالکل. میں اصل کتاب میں یہ کس جگہ پر ہے؟ جی بالکل. میں اس حوالے سے آپ کو عرض بھی کرتا چلوں کہ یہ جو کام کر کے مکتبۃ المدینہ سے اس کی پہلی جلد طبع ہوئی جس پہ یہ کام کیا گیا المدینہ العلمیہ کی جانب سے. سب سے پہلا اس میں کام یہ کیا گیا کہ علامہ شامی کی جن عبارات پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کلام فرمایا وہ شامی میں کس مقام پر ہیں. دنیا میں مختلف نسخے رائج ہیں فتاوی شامی کے، تو ہم نے اس کی تخریج کر دی. سب سے پہلے اس قولہ کی تخریج کر دی. یعنی یہ پتہ چل جائے کہ اصل کتاب جس بات کا اعلیٰ حضرت حاشیہ بیان کر رہے ہیں وہ عبارت کون سی ہے، وہ عبارت کس مقام پر موجود ہے. مقام پر موجود جی بالکل. وہ عبارت تو اس میں موجود ہی ہے. ٹھیک ہے. مزید اس کی جو ہے وہ کس مقام پر موجود ہے. اس سے اس بات کا تعین ہو گیا کہ یہ کلام کس باب میں فرمایا ہے. کتاب الطہارت میں ہے یا باب المیاں وغیرہ میں کس میں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اب جیسے دنیا کے اندر جو بھی نسخہ ہو گیا اب آپ نے چونکہ باب کا لکھ دیا تو وہ اسی باب میں جا کر اس مکان کو جا کر آرام سے ہر نسخے میں جا کر بالکل بالکل بالکل. اس کے علاوہ یہ ہوا کہ یہ تو قولو کی حد تک بات تھی.
اس میں یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کے نسخے سے جو اتارا گیا مقام کے جس مقام پر اعلیٰ حضرت نے کلام فرمایا صرف وہ لفظ موجود تھا، کیونکہ وہ تو فتاوی شامی پر اعلیٰ حضرت کی تعلیقات تھیں، تو اس وقت اس میں تو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ شامی کی عبارت سیکوینس سے چل رہی تھی اب اتارنے کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آگے پیچھے سے کم از کم اتنی عبارت شامی کی در مختار کی تنویر الابصار کی ڈال لی جائے کہ اگر ہمارے قارئین کے میں سے کسی کے پاس فتاوی شامی موجود نہ بھی ہو تو کم از کم اسے وہ نفس مسئلہ اس میں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کلام کیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے. یعنی اگر کوئی شخص آپ کے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کی پبلشڈ جد المختار کو پڑھنا چاہے ڈائریکٹ کہ وہ کیا لکھا ہے، تو اس کو یہ نہیں ہو کہ مجھے اصل کتاب پہلے دیکھنی پڑے گی، اس کو دیکھنا پڑے گا، اب پھر میں اس کو چیک کروں گا کہ یہاں پر کیا لکھا ہے. ڈائریکٹ اصل کتاب کی جو عبارت ہے، جو جملہ اصل کتاب کا ہے وہ بھی موجود ہے، اور اس کے نیچے اعلیٰ حضرت نے جو ارشادات فرمائے وہ موجود ہے. ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کا جو مسئلہ بیان کرنا تھا، جس مسئلے پر وضاحت کرنی تھی، وہ اسی کتاب سے جی بالکل وہ حاشیتاً یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پتہ نہیں کون سی باتیں ہو رہی ہیں اور مطلب کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ علمی طور پر اعلیٰ حضرت کی خدمات کو کس انداز سے محفوظ کیا گیا. اب اس کتاب سے آپ کو فائدہ یا نہیں، آپ کو بھی فائدہ مند ہوگی یہ کتاب اس صورت میں کہ اس کتاب سے علماء اور طلباء فائدہ اٹھائیں گے اور اس فوائد کو اٹھانے کے بعد آپ کو سمجھائیں گے. تو آپ یوں سمجھیے کہ کس انداز سے اعلیٰ حضرت کے کلام کو محفوظ کیا گیا. ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں. جی آپ جاری رکھیے. اس میں دوسرا کام یہ کیا گیا، تخریجوں کا کام کیا گیا. اب تخریجوں کے کام کو اگر ہم دو طریقے سے ڈیوائڈ کر لیں سمجھنے کے لیے آسانی کے طور پر، وہ یہ ہے کہ ایک تو تخریج اس کی ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کتاب کا حوالہ دیا اور عبارت رقم فرما دی، اس کی بھی تخریج کی گئی ہے حاشیے میں. حاشیے کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ یہاں پر تھا اس جگہ، اب آپ نے کسی اور کتاب میں جو مسئلہ موجود تھا وہ بطور حاشیہ لکھا، تو آپ نے اس کتاب کا حاشیہ مطلب جو تخریج تھی، جو ریفرنس تھا، وہ بھی ڈالا ہے. جو عبارت نقل کی ہے امام اہل سنت، امام اہل سنت نے اس مقام پر جو لکھی کسی اور کتاب کی عبارت، تو اس کتاب میں کس جگہ پر ہے یہ تو ریفرنس بھی کوٹ کر دیا گیا. ایک تو یہ طریقہ تھا. دوسرا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسعت علمی ہے کہ آپ بسا اوقات فتاوی رضویہ میں بھی اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک کتاب کی ایک عبارت نقل فرما دیتے ہیں اور بطور اختصار کتب فقہ کی 10-12 کتابوں کے نام گنوا دیتے ہیں. تو اب ایک قاری کو یہ تشنگی ذہن میں آ سکتی ہے کہ یہ اس کتاب کی عبارت ہمارے سامنے آ گئی، اس کی تخریج ریفرنس بھی آ گیا ہمارے سامنے، یہ جو 10-8 کتابیں گنوائی ہیں ان میں کس مقام پر یہ ہے عبارت. تو ہم نے الحمدللہ رب العالمین ان کتابوں کی تخریج بھی حتی المقدور جو ہے ہم نے کر دی ہے. یعنی اعلیٰ حضرت نے کہا یہ اس کتاب میں بھی یہ مسئلہ ان کتابوں میں، تو آپ نے اس کتاب میں جو ہے مثلا یہ عالمگیری میں بھی ہے، مثلا یہ آپ یوں سمجھیے کہ فتح القدیر میں بھی ہے. اب آپ نے فتح القدیر کی وہ عبارت لکھی، لکھنے کے بعد اس کے باب نمبر چیپٹر وائز آپ نے بتا دیا کون سے چیپٹر پر کون سی جلد میں کس جگہ پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، تو اس کا ریفرنس بھی آپ نے اس پہ کوٹ کر دیا اور بلکہ اس کی عبارت بھی، بالکل جملہ بھی جہاں پر تھا وہ بھی نقل کیا. بالکل وہ عبارتیں بھی آئی ہیں، وہ عبارتیں نہیں ڈالی گئی، صرف تخریج ریفرنس کوٹ کیا گیا. اچھا صرف آپ نے ریفرنس کوٹ کیا کیونکہ مسئلہ تو وہی تھا جو دوسری جی بالکل بالکل. تو اب آپ نے وہاں عبارت کی جگہ اس کا ریفرنس کوٹ کر دیا کہ اہل علم شخص جب دوسری کتاب کی طرف جا کر وہ دیکھنا چاہے تو وہ اس جگہ آسانی سے دیکھ آسانی وہاں چلا جائے. تو یعنی آپ نے ایک سافٹ ویئر بنا دیا گویا کہ وہ یوں کلک کرے تو اس کو ریزلٹ جس طرح نکل آتے تو آپ نے وہ سارے ریزلٹ کے نتائج پہلے سے نکال کر دیے. بالکل الحمدللہ کوشش کی گئی ہے اس حوالے سے. تیسرا اس میں ایک کام یہ کیا گیا ہے تراجم کتب و اعلام و بلاد کے حوالے سے. اب ہمارے ناظرین یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ تراجم اعلام سے کیا مراد ہے اور کتب سے اور بلاد سے کیا مراد ہے. تراجم اعلام یہ اصطلاح ہے، اصل میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی ان تعلیقات میں اگر کسی شخصیت کا نام ذکر کیا ہے تو وہ شخصیت کا مختصر تعارف پیش کیا گیا حاشیے میں کہ وہ شخصیت ہیں کون، ان کا پورا نام، کچھ نسب، اور وہ کس سنہ ہجری کی شخصیت ہیں، ان کی اسپیسیفیکیشن کس فن کے اندر کس علم میں ہے، یعنی وہ فقیہ ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، کون ہیں، یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. اور ان کی مشہور و معروف تصانیف ہیں تو وہ کون کون سی ہیں. تو تھوڑا سا ان کا پورا بایو ڈیٹا ہر مصنف کا جو جہاں پر انہوں نے بیان کیا تو اپنے چھوٹا چھوٹا اس کا بایو ڈیٹا جی بالکل بالکل میں آپ کو اس کو دکھا سکتا ہوں.
یعنی کتاب کے حاشیے میں بالکل حاشیے میں موجود ہے، بالکل بایو ڈیٹا بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب، آپ اگر کتاب پڑھ رہے ہیں تو اسی کتاب کے اندر آپ کو بایو ڈیٹا بھی مل جائے گا. اسی طریقے سے اگر کسی کتاب کا تعارف کیا ہے یا ذکر کیا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، تو کچھ کتابیں ایسی ہیں جو معروف ہیں علمی حلقوں میں، فقہی کتابیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی کتابیں ہیں جو غیر معروف ہیں. تو کام کرنے کے دوران ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ ان کا مختصر تعارف ڈال دیا جائے کہ یہ کتاب لکھی کس مصنف نے ہے اور یہ کس فن میں لکھی گئی ہے، تو وہ بھی ڈال دیا گیا. اسی طریقے سے امام اہل سنت نے اپنی ان تعلیقات میں جن شہروں کا یا جن ملکوں کا ذکر فرمایا ہے ان ملکوں کی مختصر سی تعارف ڈال دیا گیا. آپ نے ایک کتاب کے اندر تو میرا خیال کیا کیا چیزیں سمیٹ دی ہیں. یہ تو اہل علم طبقہ اس وقت اگر سن رہا ہوگا تو شاید ابھی جا کر فوراً مکتبۃ المدینہ میں پرچیز کر دے گا. تو آپ فکر نہیں کیجیے، مکتبۃ المدینہ تیار ہے اور اس وقت صاحب ہمیں بیان ابھی اس کی 7 جلدیں چھپ کر مکتبۃ المدینہ پر نہیں آئی مگر ان قریب آنے والی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ دیکھیں بعد میں کبھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تک یہ چھپ کر بھی آ چکی ہوں. مزید آپ کیا بیان کریں گے اس حوالے سے؟ میں مزید یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی تعلیق کے اندر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دیگر حواشی و تعلیقات کی طرف بھی اشارہ فرمایا اختصار کے پیش نظر. جب میں نے اس کا مسئلہ وہاں پر بیان کیا ہے، یوں لکھا ہے، اس کو دیکھ لیا. بالکل امام اہل سنت کوئی مسئلہ نقل فرماتے ہوئے اختصار کے پیش نظر یہ فرما دیتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے کی تحقیق فلانی کتاب کی اپنی تعلیق کے اوپر فرما دی ہے، کیونکہ امام اہل سنت کثیر التصانیف بزرگ ہیں. اعلیٰ حضرت نے نہ صرف کتابیں رقم فرمائی بلکہ جو کتابیں پہلے موجود تھی، چاہے وہ کسی بھی ٹاپک پہ موجود ہوں، چاہے وہ اسلامیات یعنی فقہ کے موضوع پر ہوں، چاہے وہ تفسیر کے موضوع پر ہوں، چاہے وہ حدیث کے موضوع پر ہوں، آپ نے اپنے حواشی رقم فرمائے ہیں. تو اعلیٰ حضرت اپنے ان حواشی کی طرف مراجعت کے جو ہے اشارہ فرماتے ہیں اختصار کے پیش نظر. یہ آپ کو یہ بات بیان کر رہے ہیں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کہ اعلیٰ حضرت چونکہ اب ایک شخص کی بہت ساری تصانیف ہوں، اب ایک مسئلہ ایک شخص نے ایک جگہ پر پوری تحقیق کے ساتھ لکھ دیا، اب دوسری جگہ ایک بندہ وہی شخص جس نے ایک مسئلہ کی پوری تحقیق ایک جگہ کی ہے اب دوسری جگہ لکھے گا تو لازمی بات ہے وہ کوشش کرے گا کہ میں کوئی شارٹ فارم میں لکھوں. تو اب آپ نے یوں لکھ دیا مثلاً فتاوی رضویہ میں ہم نے یہ رسالہ لکھا ہے، پورا رسالے کے اندر یہ بات بیان کر دی ہے. اگر آپ کو یہ مسئلہ دیکھنا ہے تو ہمارا یہ رسالہ دیکھ لیجئے، آپ نے یہ دیکھنا ہے تو فلاں کتاب پر لکھی ہوئی تعلیقات کو دیکھ لیجئے، وہاں اس کی تفصیل مل جائے گی. تو جس کی بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں وہ بار بار ایک ہی تحقیق کو نہیں لے کر آتا، اور یہ تو لازمی بات ہے اگر ایک ہی بات بار بار لکھے تو وہ بہت سارے کام رک جائیں گے. تو اب اس کا طریقہ یہ تو شارٹ فارم میں یہ چیز یہاں لکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اسی انداز سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیقات لکھی. تو آپ نے اس تعلیقات کے بارے میں کیا کیا؟ ادھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی، الحمدللہ رب العالمین ہماری مجلس نے اس حوالے سے ہمارا بہت تعاون کیا کہ ہمیں مخطوطات کی حاجت تھی، تو ہم نے ان مخطوطات کو حاصل کیا. مخطوطات مینس ہاتھ سے لکھی ہوئی رقم کی ہوئی جو اعلیٰ حضرت کے جو نوٹس ہیں مختلف کتابوں پر، مختلف فنون کی کتابوں پر، تو ہم نے وہ حاصل کی. اور اس مقام پر جس کی طرف اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اشارہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس مقام پر ہم نے تحقیق کی ہے، تو ہم نے وہ مقام پر جو تحقیق امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے وہ پوری حاشیتاً بھی بیان کر دی ہے. تاکہ اس میں ایک میں عرض کروں گا کہ کسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اعلیٰ حضرت نے جو اشارہ کیا ہے اس کی 2 صورتیں تھیں. کچھ کتابیں تو آپ کی شائع ہو چکی ہیں، ان تک تو انہیں پہنچنا آسان تھا، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی شائع نہیں ہوئی تھیں. وہ آپ کب شائع کر رہے ہیں؟ وہ انشاءاللہ کریں گے. تو وہ ہم نے جمع کر لیں. جمع کرنے کے بعد انہوں نے ان کو دیکھا اور ان کا بھی حوالہ دے دیا. اچھا، آپ یہ مدنی چینل کے ناظرین بالکل تیار ہیں، اعلیٰ حضرت کی بہت سی کتابیں جمع ہو چکی ہیں. اب دیکھیں کب علمیہ آپ کو چھاپ کر دیتا ہے. علمیہ کا کام ویسے چھاپنا نہیں ہے، علمیہ کا اپنا کام صرف یہ ایک چیز کو تیار کرنا ہے. چھپنے کے لیے آپ کو کہاں جانا ہے، ہو سکتا ہے ہم آپ کو وہاں بھی لے کر چلیں. ابھی ہم جد الممتاز کی بارگاہ میں حاضری ہیں. تو وہ تحقیق ہم نے حاشیتاً مکمل عبارت کے ساتھ تحقیق ذکر کر دی تاکہ اگر قاری کوئی ہمارے عالم وغیرہ پڑھنے والے اس کو پڑھنا چاہیں تو وہ تحقیق بھی اس کے سامنے موجود ہو. اس کے علاوہ اس کتاب میں جو طبع ہوئی ہے، جو پبلش ہوئی ہے مکتبۃ المدینہ سے، اس کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ یہ کتاب، یہ تعلیقات ہیں فتاوی شامی پر. ایک بہت بڑا ذخیرہ امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ کی صورت میں بھی موجود ہے. اس میں بھی کئی مقامات پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی شامی کی عبارتوں پر اپنا اقول کلام فرمایا ہے. تو ہم نے یہ نوٹ کیا کہ ان مقامات پر جن پر فتاوی شامی کی عبارتوں پر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں کلام فرمایا اور جد الممتار میں ان مقامات پہ کلام موجود نہیں ہے، تو ہم نے وہ کلام بھی فتاوی رضویہ شریف سے وہ جد الممتار میں اضافہ کر دیا. یعنی وہ ہوگا اردو میں کلام.
پھر آپ نے اس کا عربی ٹرانسلیٹ کر کر اس میں ڈالا ہوگا. اس کی مختلف صورتیں تھی. کئی کلام تو ایسے تھے جو عربی میں ہی تھے تو وہ ایز اٹ از ڈال دیے اور ان پر کام اسی نہج پہ کیا گیا جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا تخارج تراجم وغیرہ کے اعتبار سے. اور کچھ یہ تھا کہ وہ فارسی کا عبارات تھیں, اس کے اندر اردو عبارات تھیں, تو اس کی تعریب یعنی عربی فارسی ٹو عربی یا اردو ٹو عربی ہم نے بنا کے حاشیتاً اس کی ذکر کر دی ہے, تاکہ یہ اگر کتاب بیرون ممالک بھی جائے, عرب دنیا میں بھی جائے, تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شاہکار ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے. عرب دنیا کے لیے بھی آپ کو تحفہ دے دیا گیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ جہاں علماء اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوں, جد الممتاز جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی جد الممتاز پیش کیجیے. عربی ہو یا اجمی ہو, سبحان اللہ, عربی ہو یا اجمی ہو, جزاک اللہ خیرہ. تو آپ سب جگہ جائیے بھائی, اجمیوں کو بھی دعوت دے دیے رکن شورا نے. ہاں بھائی, پاکستان والے بھی تیار ہو جائیں, ہند والے بھی تیار ہو جائیں, اور جد الممتاز کو تحفوں میں تقسیم فرمائیں. اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بظاہر ہمارے ناظرین کو یہ لگے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیقات ہیں صرف ایک فقہی کتاب کے اوپر جو کہ فتاوی شامی ہے. صحیح. لیکن اگر کوئی اس کا بغور مطالعہ کرے جد الممتاز کا, تو اس پر یہ بات آشکار ہو جاتی ہے, واضح ہو جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف فقیہ نہیں تھے بلکہ اعلیٰ حضرت دیگر کئی علوم پر ماہر تھے. تو جو اگر جد الممتاز کا مطالعہ کرے گا اس پہ یہ بات بھی روشن ہو جائے گی کہ کئی اگر حدیث کی بحث آئی ہے, علم الحدیث اسماء الرجال کی بحث کی ہے, تو اعلیٰ حضرت نے اس میں بھی اپنے فن کے ماہر نظر آئے ہیں. کئی اگر صرف و نحو عربی گرامر کے حوالے سے بحث آئی ہے تو اس میں بھی اعلیٰ حضرت امام نظر آئے. علم التوقیت کے حوالے سے کہیں اگر بحث فرمائی ہے تو اعلیٰ حضرت نے اختلاف مطالعے وغیرہ کے حوالے سے خوب بحث فرمائی ہے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک وسعت علمی اور کئی علوم و فنون پر مہارت موجود تھی. ابھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کی بعض باتیں آپ اگر نہیں سمجھ پائے ہوں گے ہم, تو پھر یہ ہماری قلت علمی یعنی ہماری بھی علم کی کمی ہے. تو صحیح ہے, لازمی بات ہے, آپ آئے ہیں اور کچھ پانے کے لیے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا. اب آگے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ 7 جلدیں کب تک دے رہے ہیں؟ یہ کام اپنے بالکل اختتامی مراحل میں ہے, اور انشاءاللہ یہ 7 جلدیں طبع ہو کر انشاءاللہ جلد منظر عام پر آئیں گی. اور امام رہیے 7 جلدوں کے لیے. اب آپ کو 7 جلدیں دینی پڑیں گی علماء اہل سنت کو, یہ بھی تھوڑا ہو جائے گا کام. بہرحال یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے جو حوالے دیے ہیں کتابوں کے, جی جی, پہلے ذکر ہوا تھا کہ اپنی کتابوں کا حوالہ دیا, اور ساتھ یہ بھی ذکر ہوا کہ دیگر علماء اکرام کی کتابوں کا بھی حوالہ دیا. تو دیگر علماء کی جو کتابوں کا حوالہ دیا ان میں سے کئی ہیں جو ابھی شائع نہیں ہوئی, تو وہ بھی ہم نے نا شائع شدہ کی مخطوطی حاصل کی, اور ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا. بھی یہ دکھائیں گے انشاءاللہ. کیا کیا دکھائیں گے آپ ہمیں, کیا کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جہاں ریفرنسز کوٹس کیے ہیں وہ 2 صورت میں تھے ریفرنسز. ایک تو وہ پبلشڈ ہیں جو مل جاتے ہیں, ایک ایسے بھی کتابیں تھیں کہ جو پبلش نہیں ہیں, ملتی نہیں ہیں, خطاطی مخطوط کی صورت میں ہاتھ کے لکھے ہوئے, تو وہ ان سے بھی ہم نے تخریج الحمدللہ کی ہے. یہ بھی آسان الفاظ استعمال کر رہے ہیں, آپ کے لیے سیکھ جائیں گے. آگے چلیے. تو یہ اس کی ایک مثال ہے, یہ حلوۃ المجلی یہ کتاب ہے جو کہ مخطوط کی صورت میں اعلیٰ حضرت اس کا کثیر حوالہ دیتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں بھی اور جد الممتاز میں بھی کئی جگہ دیا ہے. تو یہ پبلش نہیں ہے, یہ مخطوط ہے, ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. کئی مقامات پر یہ جو ہے الفاظ کچھ مٹے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ فیض رضا ہے یقیناً کہ ہم نے اپنی حتی المقدور کوشش کی اور الحمدللہ اس کی تخارج ہم نے کی ہیں. اسی طریقے سے آگے جو کام کیا گیا جد الممتاز کا, اس میں بھی یہ تھا کہ وہ مخطوط کی شکل میں موجود تھا. ہم نے اپنی حتی المقدور کوشش کی اور اس کو اتنی کوشش کی کہ تاکہ کم سے کم غلطی کا امکان رہے. اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس کو کمپیوٹرائز جو اس کی کمپوزنگ ہوتی ہے وہ کروائی گئی. اس کے بعد اس کا تقابل یعنی کمپیریزن چاہے وہ دیگر نسخوں سے وغیرہ سے کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پروف ریڈنگ کا ایک مرحلہ ہوتا ہے, اس سے اس کو گزارا گیا تاکہ پروف ریڈنگ کی اغلاط سے بھی محفوظ رہے ہماری کتاب. جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا, ریفرنسز کوٹ کیے گئے, ایک دفعہ ریفرنس کوٹ کر دیے گئے لیکن اس کی دوبارہ ری چیکنگ کی گئی, تاکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کمپوزنگ میں, لکھنے میں کوئی صفحہ نمبر وغیرہ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو دوبارہ اس کو ری چیک کیا گیا. اس اعتبار سے اس کام کو پورا کیا گیا ہے. اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کتاب طبع ہوئی ہے, پبلش ہوئی ہے, یہ آج کل جو موجودہ ریسرچ کا انداز ہے عربی کتابوں کا, الحمدللہ اس کے معیار کے عین مطابق جو ہے طبع کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں آخر میں جس طریقے سے عمومی طور پر جو فہرست بنائی جاتی ہے تو 5 قسم کی اس میں فہرستیں بنائی گئی ہیں. سب سے پہلے فہرست آیات کہ اس جلد میں کتنی آیات مبارکہ موجود ہیں اور کس کس مقام پر موجود ہیں. اسی طریقے سے فہرست احادیث و آثار, فہرست تراجم اعلام و تراجم کتب, پھر بلدان, پھر اشاریات
کہ مختصر انڈیکس اس کا عربی میں بنا دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد موضوعات اور مصادر تحقیق یعنی ماخذ و مراجع وغیرہ کی ترکیب. ریفرنس بکس. جی بالکل. ماشاء اللہ. تو یہ آپ کا اتنا جو کام ہوا یہ علمیہ مجلس کے تحت اس میں تقریباً کتنا عرصہ لگا ہوگا؟ یہ جد المختار پر تقریباً 12 سال لگے. 12 سال. تو مدنی چینل کے ناظرین اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں پر کام کرتے کرتے کتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ چیز آپ کو حاصل ہوئی. اور اس سے پتہ چلے کہ ایسے کتابیں نہیں آتی. آپ یوں دیکھیں اب یہ مخطوطات انہوں نے دکھائے ہیں تو پھر کس طرح سے ہوتے ہیں. ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ ایک ایک صفحے کو حل کرنا پڑتا ہے. سالوں گزرنے کے بعد اب جو چیز یہ مل گئی یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور اس کی قدر اہل علم حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں. اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں گا کہ یہ جو اتنا وقت بھی لگا ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کی برکت ہے کہ یہ کام اعلیٰ حضرت کی تحریر نے ہی ہمیں کام سکھایا. اصل میں مختلف مراحل میں یہ گزرا کام ہمیں خود اعلیٰ حضرت کی اس تحریر کے صدقے اس میں آتا گیا کہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے, اس طریقے سے کرنا ہے. الحمدللہ جو ہے اس میں 4 جلدیں اب تک تباہ ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ ان قریب جو ہے یہ کام مکمل ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت بہت ساری خواص کی باتیں کر دی, کچھ عوامی باتیں بھی کریں. آپ نے کوئی کام عوام کے لیے بھی کیا ہے یا صرف آپ نے علماء کے لیے کام کیا ہوا ہے؟ بالکل. اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا یہ ایک شعبہ تھا جو کہ ریلیٹ کرتا تھا عربی بک سے. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ جو حوالے سے کام کیا جا رہا ہے المدینۃ العلمیہ میں, اس میں جو ایک شعبہ ہے کتب اعلیٰ حضرت, اس میں اعلیٰ حضرت کی اردو کتابوں پر بھی جو ہے کام کیا جا رہا ہے. الحمدللہ ایسی کتاب جس کو کوئی مدنی چینل کا ناظر پکڑے گا بھی, خریدے گا بھی, لے گا بھی, پڑھے گا, کوئی ایسا کام کیا نہیں ہے. بالکل. اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ کتاب ہے فضائل دعا, جس کا مدنی چینل پر قبلہ امیر اہل سنت بھی کئی بار تذکرہ فرما چکے ہیں. یہ تصنیف ہے, اصل میں یہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے والد محترم رحمۃ اللہ تعالی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کا نام ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء. اس کی شرح لکھی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی, جس کا نام رکھا ہے ذیل المدعا لاحسن الوعاء. اس پر المدینۃ العلمیہ میں یہ کام کیا گیا اور کام اس طور پر کیا گیا. اس میں سب سے پہلے تو اعلیٰ حضرت نے خود نے اپنے کام کو اور مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کام کو ممتاز کرنے کے لیے بیچ میں جہاں پہ اپنا اضافہ فرمایا قال رضا لکھا ہے اور آخر میں خود واضح فرمایا کہ میں نے خاص قسم کا بریکٹ, ہلالی بریکٹ لگایا. یعنی یہ پتہ چل جائے اعلیٰ حضرت نے جب اس کتاب پہ کام کیا تو اپنی عبارت کو ممتاز کر دیا, الگ کر دیا کہ یہ میری بات اور یہ والد ماجد کی بات ہے. بالکل بالکل. مطلب والد صاحب کا قول اور ان کے قول میں فرق ہو جائے. اب آپ کے یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت کی تو پھر بھی عبارت باقی ہے, مولانا نقی علی خان علی رحمۃ اللہ الرحمان کی بھی عبارت باقی ہے, تو ہم کیسے پڑھیں اس کو؟ الحمدللہ اس میں المدینۃ العلمیہ میں جو کام ہوا ہے جو ہمارے عوام اسلامی بھائیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اس میں تفصیل کا کام کیا گیا ہے. تفصیل کا مطلب یعنی ان عبارتوں کو جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے والد صاحب کی تھی, جو مشکل عبارات تھیں جو عوام سمجھ نہیں سکتی تھی, تو اس کو آسان کر کے حاشیے میں بیان کر دیا گیا. اگر جو چیز پڑھنے میں مشکل ہے یا پرانی اردو ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عام مدنی چینل کا ناظر ہو یا عام فرد ہو جس کا علمی حلقے سے تعلق نہ, اس کو پڑھنے میں دشواری ہوگی, مشکل ہوگی, تو آپ نے اس کو آسان الفاظ میں حاشیے میں لکھ دیا. بالکل بالکل. اس میں یہ تھا ایک کہ اگر صرف ایک لفظ مشکل تھا اس دوران میں عبارت میں تو اس لفظ کی تفصیل کی گئی, لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ اگر ایک جملے کے اندر 4 لفظ مشکل ہیں, اگر ان 4 لفظوں کی ہم تفصیل لکھ بھی دیں گے پھر بھی ہمارے عوام اسلامی بھائیوں کے لیے وہ جملہ آسان نہیں ہو سکے گا. تو اس کی تفصیل ہم نے خلاصتاً تشریحاً حاشیے میں اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ اس میں تخارج وغیرہ کا کام, ریفرنسز کوڈ وغیرہ کا, اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک جو کہ والد صاحب نے جو ایک فصل باندھی ہے, وہ مقامات جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, چیپٹر یہ ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, ایک چیپٹر اس میں یہ ہے. تو وہاں پر جن بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دیا ہے آپ نے, جن کے مزارات کا حوالہ دیا ہے, تو ان کا بھی مختصر تعارف ہم نے اردو میں ہمارے عوام اسلامی بھائیوں کے لیے پیش کر دیا ہے. یہ کب کے بزرگ ہیں, کہاں کے ہیں. اگر کسی لے رہے ہیں یہ کتاب فضائل دعا, اب تو آپ اعلیٰ حضرت کی ساری چیزیں بیان نہیں کر سکیں گے, اعلیٰ حضرت کی کتابیں بھی پڑھنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اب فضائل دعا آپ نے لینی بھی ہے, پڑھنی بھی ہے, پڑھنے کا بھی ہدف طے کرنا چاہیے. کتنے صفحات کا یہ رسالہ ہے؟ یہ 326 صفحات پر مشتمل کتاب, 326 صفحات کا رسالہ ہے. اگر آپ روزانہ 10 صفحات پڑھیں گے تب بھی 30 دن سے اوپر لے لے گا, 33 دن تقریباً آپ کے یہ لے لے گا. یہی نہیں ہے, اور بھی تو کتابیں ہیں نا, بتائیے. اس حوالے سے اس کے علاوہ اور بھی اعلیٰ حضرت کے رسائل ہیں جن پہ کام کیا گیا ہے تفصیل و تقریر کے حوالے سے. جس طرح ایک یہ رسالہ ہے حقوق العباد کیسے معاف ہو. ماشاءاللہ.
اس کا عربی نام اعلیٰ حضرت نے رکھا عجب الامداد فی مکفرات حقوق العباد، جس کا تفصیل و تقریب کیسے ماپو؟ جی بالکل، حقوق کے حوالے سے یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک مشہور و معروف رسالہ کفل الفقیہ الفاہم جو عرب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کرنسی نوٹ کے حوالے سے، کہ جس کے لکھنے کے بعد علماء عرب نے جو ہے اعلیٰ حضرت کی خوب زیادہ جی بالکل عربی میں لکھا تھا. کیا بات ہے. اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے جو صاحبزادے ہیں مولانا حامد رضا خان صاحب علیہ رحمۃ الرحمان انہوں نے فرمایا اس کا ترجمہ. ان کا ترجمہ، اور آپ نے ترجمے کو آسان یعنی اس کی تسہیل کر آسان کر ہمارے لیے بالکل. اس میں یہ تھا کہ میں اگر کہیں تو اس میں ایک عرض کرتا چلوں کہ اکنامکس کی کئی اس میں ٹرمینالوجیز یوز ہوئی ہیں، اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں جو کہ قدیم اردو کے حوالے سے آج کل اگر کوئی معاشیات علم معاشیات جانتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہو سکتا تھا ان اصطلاحات کو سمجھنا. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ شروع میں ان تمام ہی اصطلاحات کو جو اکنامکس سے ریلیٹ کر دیے ہیں انگلش میں بھی اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیا اور آسان اردو میں، تاکہ ان اصطلاحات کی تعریف سمجھ سکے. اکنامکس پڑھیے مگر اعلیٰ حضرت سے پڑھیے. اعلیٰ حضرت سے پڑھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ کرنسی نوٹ حاصل کیجیے. جی اعلیٰ آپ نے وہ اکنامکس تو پڑھا دیا، اور کیا پڑھائیں گے آپ؟ اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں یہ ایک رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا مقال عرفا باعزاز شرع و علماء، شریعت و طریقت کے حوالے سے. اس پہ بھی جو ہے تفصیل و تخریج کا کام کیا گیا ہے المدینۃ العلمیہ میں. اس کے علاوہ اظہار الحق الجلی، اعلیٰ حضرت سے انٹرویو، اعلیٰ حضرت سے سوالات پیش ہوئے. انٹرویو لینے یا پھر کون گیا تھا؟ یہ اس کی ایک پوری ایک تاریخ ہے جو اس میں یقیناً رقم ہے، پڑھے گا تو انشاءاللہ اس میں آپ تجسس میں بھی رکھیں گے. بھائی یہ دیکھو بھائی مدنی چینل کے علاوہ علمیہ والے بھی آپ کو تجسس میں رکھتے ہیں. تو آپ نے اعلیٰ حضرت سے انٹرویو کس نے کیا تھا، کس طرح ہوا تھا، اس پوری تاریخ کو جاننے کے لیے اعلیٰ حضرت سے سوال جواب. خیر وہ انٹرویو میں نے بول دیا، اس پہ سوال جواب لکھا ہے، اعلیٰ حضرت سے سوال جواب آپ حاصل کیجیے. اور کیا ہے اس حوالے سے ایک اور رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا وشاح الجید، عیدین میں گلے ملنا کیسا. اس کی شرعی حیثیت کو امام علیہ سنت نے دلائل کے ساتھ جو ہے بیان فرمایا ہے، جس کی تفصیل و تخریج کا کام المدینۃ العلمیہ میں ہوا ہے. اس کے علاوہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے فضائل، راد القحاط والوبا، مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اور خود ان کتابوں خرید کر لنگر رسائل کرنے والوں کے لیے بھی تحفہ آ گیا. اس کو پڑھیے اور لنگر رسائل کیجیے، اور اعلیٰ حضرت کی 25ویں میں ہو سکے تو 25 کتابیں مکتبۃ المدینہ سے تقسیم فرمائیں. اور کیا دیں گے آپ؟ اس کے علاوہ تصور شیخ، ولایت کا آسان راستہ، الیاقوتۃ الواسطہ، یہ بھی اعلیٰ تصور شیخ میں بھی ڈوب جائیے آپ. لیکن تصور شیخ اعلیٰ حضرت جو کروا رہے نا وہ والا تصور کیجیے گا. اب یہ ایسا ہو جائے کہ آپ ہمیں کہیں فری میں مل جائیں کوئی ایسی کتابیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ تمام کتابیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹس پہ بھی جو ہے موجود ہیں، جسے فری میں جو ہے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. المدینہ لائبریری جو آئی ٹی میں ہے اس میں یہ فری میں بھی دے دی ہے ہمیں. جی بالکل. تو آپ کے پیسے بھی بچا لیے ہم نے. آپ پڑھنے کے لیے آپ کے پیسے بچے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا لنگر رسائل ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت جو کہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، یہ بھی المدینۃ العلمیہ میں کام ہوا تخریج و تسہیل کا. اس کی بھی آپ نے آسان کر دیا اس کو، اور اس کے بھی ریفرنس دے دیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت مکمل 4 حصے. یہ مکمل 4 حصے ایک ہی جلد کے اندر ہے؟ جی جی بالکل. یہ مکمل 4 حصے بھائی ایک ہی جلد میں دے دیں آپ کو. 4 کتابیں بھی نہیں لینی پڑیں گی آپ کو، ایک ہی کتاب کے اندر چاروں آ گئے. اور آپ اس کو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپ انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا. اوپر دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف بھی ہے. مزید بھی آپ کچھ دکھائیں گے یا ہمیں آگے چلنے کی اجازت دیں گے؟ بس اور دیگر کتابوں پر اعلیٰ حضرت کی جو ہے کام جاری ہے. عربی کتابیں بھی شائع کی ہیں تقریباً کتنی 7 کتابیں ہیں، 7-8 کتابیں ہیں تقریباً. عربی کتابوں کی آپ تفصیل بتائیں گے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین چلے جائیں گے. تو آپ نے ایک کتاب کی تفصیل بتا دی، ہم آپ کو زیادہ تفصیلیں نہیں بتا رہے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ وہ کیا ہوگا کہ وہ پتہ نہیں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، کیا ہو رہی تھی، باتیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، اتنی مشکل گاڑی باتیں. علم کا معاملہ تھوڑا تو مشکل ہوگا ہی. اب ہم نے جب علم سیکھا ہی نہیں تو پھر ایسے معاملات بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. بہرحال عربی کتابوں کا تعارف کرائے بغیر ہم اب اجازت چاہیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی